بیوی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، بیوی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ، اور بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ، اور پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ، اور زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے۔ اور اب میں استاد محترم جناب ڈاکٹر احسن رضا نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریب کی بقایا کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب ڈاکٹر احسن رضا نقوی استاد محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر تو نہیں کرنی ہے اور نہ تقریر کا یا خطابت کا موقع ہے، البتہ جو ذمہ داری آج بطور استاد بھی اور بطور ایک ناظر جو مقرر کی گئی تھی مدرسے کی طرف سے، وہ تھا منصف یعنی جج کے عنوان سے۔ تو آدھی تقریباً تقریب میں میں نے بھی جج کے فرائض انجام دیے، اور میرے استاد مولانا گوہر رضا قمی صاحب قبلہ نے مکمل نشست کو کور کیا، اور پھر قبلہ علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب قبلہ نے ہمیں جوائن کیا، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، استاد محترم بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اختصار کے ساتھ دونوں، اور مولانا قرۃ العین عابدی صاحب نے نظارت کے فرائض انجام دیے، اور بطور ناظر بھی وہ اپنے رائز کا اظہار فرمائیں گے، تاکہ جو طلباء یہاں تشریف فرما ہیں وہ کچھ لے کر بھی جائیں، وہ نکات کے جن کی طرف ہمیں اپنی خطابت میں توجہ کرنی چاہیے۔ جن چیزوں کو عموماً ایک منصف بطور خطابت کے عنوان سے جج کرتا ہے، تو میں نے جو چیزیں محسوس کی کہ جن کی طرف توجہ کی جانی چاہیے تھی اور کی گئی ہے، یا جو نمبرز دیے گئے ہیں یا جو مارکس دیے گئے ہیں میری جانب سے، وہ اس عنوان سے ہیں کہ آیت اور حدیث کا متن یعنی ٹیکسٹ صحیح عربی میں پڑھا گیا ہے یا غلط عربی میں پڑھا گیا ہے، کیونکہ عربی میں اور عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس چیز کو اسیس کیا گیا۔ دوسرا متن یعنی تقریر کا متن، ظاہر ہے مجلس یا خطابت کے 3 فیزز ہوتے ہیں، مقدمہ، تمہید جس کے اندر آپ خطبہ بھی شامل کر لیجئے گا، مین باڈی یعنی فضائل، اور آخر میں مصائب، لیکن چونکہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ولادت کے عنوان سے یہ تقریر مقابلہ ہے تو مصائب نہیں پڑھے جائیں گے۔ متن میں فضائل میں جو روایات پیش کی گئی ہیں یا جو آیات پیش کی گئی ہیں، آیا وہ ریلیونٹ ہے ٹاپک کے ساتھ یا نہیں، اس چیز کو بھی دیکھا گیا، اور احادیث میں کیا حوالے دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے طلباء، تقریباً تمام طلباء یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود سے تقریر تیار کی ہے یا کہیں سے مدد لے کر تقریر تیار کی ہے، اور مدرسہ بوتراب کے کسی استاد کو بالخصوص مجھے اگر میری ذمہ داری ہے تو ہمیں نہیں دکھائی گئی، تو ٹیکسٹ کی یا متن کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ظاہر ہے انٹرنیٹ یا کتابوں سے بہت سی جو ہے وہ چیزیں طلباء حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزیں عوام الناس حاصل کرتے ہیں، وہ پھر علماء سے رابطہ کرتے ہیں۔ وقت یعنی ٹائم فریم جو الاٹڈ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 7 سے 8 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، اگر 7 سے 8 منٹ سے زیادہ تقریر کی گئی تو اس پر بھی نیگیٹو مارکنگ ہے اور ہونی چاہیے اصولاً، اور اگر 7 سے 8 منٹ سے کم کسی نے 5 منٹ میں ہی تقریر چھوڑ دی تو اس کے بھی نیگیٹو مارکنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسیسمنٹ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ یا متن جو آپ کو پیش کرنا ہے وہ 7 سے 8 منٹ کے اندر آ رہا ہے یا نہیں، اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے تقریباً طلباء کو آنا چاہیے تھا، اور آئے بھی، اور ظاہر ہے اسی پر ہی اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ دیکھ کر پڑھی ہے یا یاد پڑھی ہے، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر کیونکہ ابھی اس وقت میری اسیسمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ نکات دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ البتہ آج کل یہ جو ماڈرن ایرا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں نکات یا پوائنٹس
بڑے بڑے مقررین بھی اپنے موبائل میں یا آئی پیڈ میں یا مختلف قسم کے گیجٹس میں محفوظ کر کے لاتے ہیں یا پیپر پہ لکھ کر لے کر آتے ہیں اور انہی 3 یا 4 پوائنٹس کو تقریر میں اپنی اسپیچ میں یا خطابت میں کھول کر پیش کر دیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ پورا ایک رجسٹر کھول کے اور پھر اس میں سے دیکھ کے تقریر کرنا ظاہر ہے اس کے نیگیٹو مارکنگ ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اسلوب تقریر میں درس میں دونوں میں فرق ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ تمام بزرگان کی اجازت سے. ایک مرتبہ یوم حسین کے لیے گیا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں. وہ یوم حسین منعقد ہوا تھا آڈیٹوریم میں. آڈیٹوریم ایک مختصر جگہ اسٹیڈیم نما بنا ہوتا ہے اور اوپر جو ہے وہ ڈائس ہوتی ہے, وہاں تقریر کرنی ہوتی ہے. تو وہاں تقریباً 400-500 افراد ہوں گے, طلباء و طالبات اور اساتذہ بہت سے تھے. تو وہاں جب تقریر کا موقع ملا تو میں نے ذرا دھیمے الفاظ میں یعنی مختلف اسلوب کو اپنایا. لیکن اگلے سال انہوں نے جو یوم حسین منعقد کیا وہ ایک گراؤنڈ میں منعقد کیا جس میں ہزاروں افراد تھے, طلباء کے والدین بھی تھے وغیرہ وغیرہ, بہت سے افراد تھے. تو اس میں نے ایک مختلف انداز میں تقریر کی. جس طرح سے ہمارے اسد صاحب نے تقریر کی, یہ ہمارا جو ڈائس ہے وہ بھی توڑ رہے تھے. تو ظاہر ہے بوترا ٹرسٹ کے اراکین تشریف فرمائے, وہ پھر نیا ان کو بنوانا پڑتا. تو اس انداز کی تقریر. تو جو منتظمین تھے طلباء, انہوں نے مجھے بعد میں مجھ سے پوچھا قبلہ پچھلے سال آپ نے ڈفرینٹ انداز میں تقریر کی, اس سال آپ نے ڈفرینٹ انداز میں تقریر کی. تو میں نے یہ کہا کہ موقع اور محل بدل گیا تھا. موقع اور محل کے مطابق تقریر کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے اگر مجلس زیادہ ہو تو پھر تو میں یہ ابا اتارنے کے بعد پھر دوسرے انداز میں تقریر کروں گا کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حیدر حیدر, ٹھیک ہے. یا درس ہوگا تو ڈفرینٹ فارمیٹ پہ بات کی جائے گی. یہ چیز بھی بطور جج آپ تمام طلباء سے میں توقع کر رہا تھا کہ کس انداز میں بات کی جا رہی ہے. مثلا میری طرف دیکھیے گا, اگر کوئی کہے کہ نبی کریم نے حضرت علی کے دونوں بازوؤں کو بلند کر کے کہا, میری طرف دیکھتے رہیے گا, کہا کہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا, تو وہ مزہ نہیں آئے گا. ہاں, جو لطف اس انداز میں آئے گا کہ نبی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا. میں نے آپ سے کہا تو نہیں تھا نا کہ آپ سبحان اللہ کہیں, لیکن یہ انداز خود بخود ہمارے اندر خون کی روانی کو تیز کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو چیز ہم نے دیکھی کہ کہاں آواز کو بلند کرنا ہے, کہاں آواز کو دھیما رکھنا ہے, یہ کل ملا کر کچھ چیزیں تھیں کہ جن پر میں نے اسسمنٹ کی ہے. میں اپنے جو ججز ہیں اور جو ناظر ہیں ان میں سے سب سے پہلے دعوت دوں گا کہ مختصر انداز میں قبلہ سید قرۃ العین عابدی صاحب جو کہ استاد بھی ہیں عالم کورس کے, وہ تشریف لائیں اور تقریری برنامے کے حوالے سے اپنے آرائز کا اظہار فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات.